ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ ہمارا جو مین ٹاپک ہے عقل حلال، اس کا آج ہم پارٹ 2 سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم لوگ روزی کمانے کے ناجائز ذرائع کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل کی کلاس میں ہم نے اس کے جائز ذرائع جو تھے وہ مکمل کیے تھے۔ آج ہمارا اس کا پارٹ 2 سٹارٹ ہو گیا، جس کا نام ہے روزی کمانے کے ناجائز ذرائع۔ آپ کی بک کا پیج نمبر 74 ہے، یونٹ 3 ہے، اور 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس نے یونٹ 3 کرنا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مین ٹاپک آپ کا عقل حلال ہے، یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے پڑھے تھے روزی کمانے کے جائز طریقے، یہ پارٹ 1 تھا، یہ ہمارا کل مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے روزی کمانے کے ناجائز ذرائع، یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ ناجائز کا مطلب ہوتا ہے نامناسب اور غلط، روزی کمانے کے نامناسب طریقے، انگلش میں کہتے ہیں illegal اور unlawful ways of earning a living۔ روزی کمانے کے جہاں جائز ذرائع بے شمار ہیں، وہاں کچھ ناجائز ذرائع بھی ہیں جن کے ذریعے کمائی ہوئی روزی حرام بن جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ ناجائز اور غلط طریقے سے روزی کمائیں گے، رزق کمائیں گے، تو وہ آپ کا حرام ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ وہ انلیگل ویز سے جو ہے روزی کما سکتا ہے اور وہ اس کی روزی جو ہے وہ حلال ہے، تو اسلام اس کو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اسلام کی نظر میں، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ روزی اس کی حرام ہے، اور انسان کو خدا کے ہاں قیامت کے دن اس سلسلے میں جواب دینا ہوگا۔ ناجائز ذرائع حسب ذیل ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے سود، دوسرے پہ آتا ہے جوا، اور تیسرے میں آتی ہے رشوت۔ یہ ٹوٹل 6 پوائنٹس ہیں۔ آج ہم فرسٹ 3 کریں گے، نیکسٹ کلاس میں ہم باقی کے 3 کریں گے۔ پہلا ہے سود۔ سود کو انگلش میں کہتے ہیں انٹرسٹ۔ ایک انٹرسٹ ہوتا ہے دلچسپی، لیکن یہ جو سود ہے اس کی انگلش بھی انٹرسٹ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرض پر شرط کے ساتھ اضافی رقم لینا یا دینا۔ سود لینے کی انگلش ہوتی ہے ٹو ٹیک انٹرسٹ، اور سود دینے کی انگلش ہوتی ہے ٹو پے انٹرسٹ۔ اب قرض کیا ہوتا ہے؟ کسی سے کچھ رقم یا چیز عارضی طور پر لینا اور بعد میں واپس کر دینا۔ مثال، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اپنے دوست کے پاس گئے اور اسے کہا کہ مجھے فلاں تاریخ تک نا 500 روپیہ دے دو، تو میں تمہیں واپس کر دوں گا، میری ضرورت ہے اور اس ٹائم میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ اپنے دوست سے وہ 500 روپیہ جو لیتے ہو، وہ عارضی طور پہ آپ نے لیا ہے، تو آپ نے اس کو واپس کرنا ہے، جو ڈیٹ آپ نے اس کو بتائی ہے، اس کو کہتے ہیں قرض۔ اب قرض پر شرط کے ساتھ اضافی رقم لینے یا دینے کے عمل کو سود کہتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھے، قرض تو ہو گیا کہ آپ نے وقتی طور پہ اپنے دوست سے 500 روپیہ لے لیا اور اسے کہا کہ میں واپس کر دوں گا، لیکن آپ کے دوست نے آپ کو وہ 500 روپیہ دینے کے سمے یہ کہا کہ جب تم نے مجھے 500 واپس کرنا ہے تو تم نے اب مجھے 500 نہیں 1000 واپس کرنا ہے۔ یعنی لیا تم نے ایک نوٹ ہے، دینے تم نے مجھے، یعنی تم نے مجھ سے 500 لیا، واپس تم نے 1000 کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں سود، یعنی کہ اضافی رقم لگا کے تم نے مجھے واپس کرنی ہے۔ آسان اگزامپل سمجھیں، اگر کوئی شخص کسی کو 100 روپے اگر کوئی شخص کسی کو 1000 روپے یا 100 روپے قرض دے دے، آپ 1000 ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور یہ شرط رکھے کہ واپس کرتے وقت 1100 روپے دینے ہوں گے۔ یعنی کہ آپ نے اپنے ایک دوست سے، کسی جاننے والے سے کہا کہ مجھے تو کچھ پیسے چاہیے، تو اس شخص نے شرط رکھ دی کہ اب میں تمہیں جتنے تم مانگو گے میں تمہیں اتنے دے دوں گا، لیکن واپس تم نے ڈبل کرنے ہیں، ان میں اضافہ کرنا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 1000 روپیہ اس سے لیا اور شرط اس نے یہ رکھ دی کہ جب تم مجھے واپس کرو گے تو تم نے مجھے 1100 روپے دینے ہیں، تو جو 100 آپ اضافی اس 1000 کے نوٹ کے ساتھ لگاؤ گے وہ ہے سود۔ لیے آپ نے 1000 تھے اس سے، لیکن اب دینے آپ کو 1100 پڑیں گے، تو وہ جو اوپر آپ نے 100 اضافی رقم دی ہے وہ سود ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سرمایہ دارانہ نظام۔ اب سرمایہ کا مطلب ہوتا ہے قیمتی سامان، پیسہ۔ تو یہ ایسا معاشی نظام ہوتا ہے جس میں لوگ پیسہ لگا کے کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سود ایک کاروبار ہے کہ آپ دیتے یعنی آپ 100 دے کے 200 واپس لیتے ہو، 500 دیتے ہو، 1000 لیتے ہو، اور اسلام اس چیز سے منع فرماتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں سود بھی روزی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، مگر اسلام کی نگاہ میں یہ ظلم اور فساد کی جڑ ہے۔ سود کے ذریعے روزی کمانے کی اسلام کسی حالت میں اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ سراسر زیادتی بھی ہے۔ کیونکہ جو انسان ضرورت کے وقت آپ کے پاس آیا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے مجھے 1000 دے دو، اور آپ اسے کہتے ہو کہ بدلے میں تم نے مجھے 2000 دینا ہے،
تو یہ سود ہے، یعنی اس کے اوپر ڈبل برڈن ڈالتے ہو. پہلے ہی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ آپ کے پاس اپنی ضرورت کے تحت آیا ہے، تو جب آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو پیسے دے تو رہے ہو، لیکن بدلے میں آپ اسے کہہ رہے ہو کہ مجھے ڈبل چاہیے، تو اسلام اس چیز سے منع فرماتا ہے، کیونکہ یہ بوجھ ہے اور یہ زیادتی بھی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے جوا. جوا کہتے ہیں گیمبلنگ کو، قسمت کی بنیاد پر پیسے یا چیز کی شرط لگانا. اب یہ چھوٹی سی اس کی اگزامپل اس طرح ہے کہ دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا، دونوں نے طے کیا کہ جو ٹیم جیت جائے گی یہ گھر اور گاڑی اس کو مل جائے گی. تو اب شرط لگ گئی. اب قسمت کی بات آ جاتی ہے یہاں پہ کہ اب قسمت جس کی اچھی ہوگی، جو وہ میچ جیت جائے گا، اس کو گھر بھی مل جائے گا، گاڑی بھی مل جائے گی، اور جو ہارے گا اس کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا. اس کو کہتے ہیں گیمبلنگ یعنی جوا، اور جوا لگانے والے کو، کھیلنے والے کو گیمبلر کہتے ہیں. آج کل جوا بھی ایک مقبول پیشہ بن گیا ہے اور روزی کمانے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ غلط اور ناجائز ذریعہ ہے. جوئے میں جو ہارتا ہے وہ جیتنے والے کے خلاف برے جذبات رکھتا ہے. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کی ہار ہو گئی ہے اس کے ہاتھ سے سب کچھ چھن گیا، جیتنے والے نے سارا کچھ لے لیا، تو ہارنے والا چاہے گا کہ وہ اب اس کے لیے جو ہے وہ گڈ فیلنگز رکھے یا ویل وشز رکھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں دونوں طرفہ نقصان ہے. جوئے میں جو ہارتا ہے وہ جیتنے والے کے خلاف برے جذبات رکھتا ہے، اور جو جیتتا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ رقم میری نہیں، شاید آج یا کل کسی اور کے حصے میں چلی جائے. یوں جوا باز کبھی خوشحالی کا منہ نہیں دیکھتا اور پوری زندگی پریشان رہتا ہے. وہ کاروبار اسلام میں کہاں جائز ہو سکتا ہے جس کا دار و مدار محنت کی جگہ محض اتفاق پر ہو. تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے رشوت. رشوت کی انگلش ہوتی ہے برائب. رشوت لینے یا دینے کے عمل کو برائبری کہتے ہیں. برائب کہتے ہیں رشوت کو، اور اس کے عمل کو یعنی رشوت لینا اور دینا، اس عمل کو انگلش میں کہتے ہیں برائبری. ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے پیسے یا تحفہ دینا یا لینا. اب اس کی سمپل اگزامپل رشوت کیا ہوتی ہے، یعنی آپ جو ہیں دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ آپ بینک گئے ہیں، وہاں پہ آپ نے اپنے کچھ ڈاکیومنٹس اور کچھ چیزیں جمع کروانی ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ بہت لمبی لائن لگی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، شارٹ کٹ راستہ لیتے ہیں. شارٹ کٹ کیسے لیتے ہیں آپ، وہ بینک والا جو ہے جو آپ کے سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کو سائڈ پہ لے جا کے کہتے ہیں کہ یہ لو کچھ پیسے، میرا کام پہلے کر دو. وہ جو اتنی لمبی لائن لگی ہے، آپ اس لائن سے نکل کے اس کو جا کے پیسے چوری پکڑا دیتے ہو، تو یہ جو آپ نے اس کو پیسے پکڑائے ہیں وہ رشوت ہے، اور وہ اس نے جو لے لی ہے وہ رشوت لی اور آپ نے اس کو دی، یعنی یہ رشوت لینے دینے کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو دیے، اس نے رکھ لیے. تو رشوت اس کو کہتے ہیں کہ پیسے دے کے یا کوئی قیمتی چیز دے کے اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کروا لینا، یا جس طرح یہ اگزامپل ہے کہ آپ بینک گئے ہیں تو وہاں لمبی لائن لگی ہے اور آپ کی باری نہیں آ رہی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، تو آپ شارٹ کٹ کیا لیتے ہیں کہ آپ اس انسان کے پاس ڈائریکٹ جاتے ہیں جس نے آپ کا کام کرنا ہوتا ہے، اس کو پیسے دے کے کہتے ہیں کہ بس تم پہلے میرا کام کر دو، باقی چھوڑ دو. تو وہ رشوت ہو گئی کہ وہ آپ کے فائدے کا کام کر رہا ہے لیکن آپ سے رشوت لے رہا ہے. یہاں کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی صورت آپ بیمار ہو، یا پھر آپ میں بھی آپ کی کنڈیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ زیادہ دیر ویٹ کر سکو، تو آپ جا کے بینک مینیجر یا کسی کو بھی جا کے کہتے ہو کہ میرا کام کر دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، یا یہ اپنا کوئی ایشو بتاتے ہو. تو وہ انسان اگر لالچی ہوگا تو وہ آپ کو کہے گا ٹھیک ہے کچھ پیسے دے دو، مجھے کچھ پیسے دے دو، میں تمہارا کام پہلے کر دوں گا، تمہیں رکنا بھی نہیں پڑے گا اور ابھی تمہارا کام کر دوں گا، ورنہ اتنی لمبی لائن میں لگے رہو. تو پھر وہ یہ جو آپ سے پیسے لے گا نا وہ رشوت ہے، اور رشوت لینے اور دینے کے عمل کو برائبری کہتے ہیں اور اسلام اس سے منع فرماتا ہے. رشوت کے معنی ہے وہ رقم یا چیز جو آپ کسی سے اس کا جائز کام کرنے کے صلے میں یا ناجائز کام کرنے کے بدلے میں حاصل کرتے ہیں. جائز کام کرنا واجب ہے، اس کا صلہ لینا حرام ہے. یعنی کہ وہی جائز کام کے ایک انسان بیمار ہے، وہ زیادہ دیر تک اتنی لمبی لائن میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر آپ اس کی ہیلپ کر دیتے ہو تو یہ اچھی بات ہے اس کی مجبوری کی وجہ سے. لیکن اگر آپ اسے کہو کہ ٹھیک ہے میں تمہاری ہیلپ کروں گا، تمہاری مجبوری ہے، تو تمہیں جو ہے کچھ پیسے پے کرنے ہوں گے، وہ لینا، وہ جو پیسے آپ لے رہے ہو نا اس کی مدد کرنے کے، وہ حرام ہے. اس کا صلہ لینا حرام ہے اور ناجائز کام کرنا حرام ہے، اس پر معاوضہ لینا اور بھی حرام ہے. اسی لیے اسلام رشوت دینے یا لینے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا اور اس ذریعے سے کمائی ہوئی روزی کو حرام سمجھتا ہے. سو یہاں پہ ہمارے جو ٹاپک ہے رزق کمانے کے ناجائز رائے، ابھی ہم نے اس کے 3 پوائنٹس پڑھے ہیں، نیکسٹ 3 ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے، تو ہمارا جو مین ٹاپک ہے عقل حلال وہ مکمل ہو جائے گا.
Stay connected and stay blessed.